تم نے بڑا غلط سوال کیا ہے۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ اتنی دور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو میری خوبصورت سی شنو، اس کی وجہ تمہارے وجود سے آتی ہوئی مہک ہے۔ اس قسم کی مہک میں نے کماڑی کے علاقے میں محسوس کی تھی۔ یہاں کچرا مچھلی پڑی ہوئی تھی۔ اس مہک کے ہوتے ہوئے میں تمہارے قریب کیسے آ سکتا ہوں؟ بلکہ میں چھت پر بھی کھڑا ہوں تو اسے ہی بہت سمجھو۔ حسب توقع شنو خفا نظر آنے لگی۔ تو کیوں کھڑے ہو؟ دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ اب دفع ہو کے کہاں جا سکتا ہوں؟ میں نے سرد آہ بھری۔ کیسی کیسی لڑکیاں تھیں، لیکن تقدیر دیکھو کہ کہاں لا پھنسایا۔ شنو مزید خفا ہو گئی۔ کس نے کہا تھا پھنسنے کو؟ نہ پھنستے۔ میں نے دیوار سے لٹک کے اسے جانے سے روکا۔ تم نے پھنسنے کو کہا تھا اور پھنسایا بھی تم نے۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے زور آزمائی کی۔ میرے پاس سے کچرا مچھلی کی بو آ رہی ہے۔ کچرا مچھلی کی بو؟ یہ میں نے کب کہا؟ میں نے حیرت ظاہر کی۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ ایسی مہک پیرس سے آئی سینٹس کی خالی شیشیوں سے آ رہی تھی جو وہاں پڑی ہوئی تھی، کچرا مچھلی کے برابر میں۔ خیر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں کہ تمہارے پاس سے کچرا مچھلی کی بو آ رہی ہے نا؟ پیچھے ہٹو بے شرم۔ شنو نے مجھے دھکا دیا۔ پورے بدمعاش ہو۔ اس کے لہجے میں مصنوعی خفگی گئی تھی۔ میں دیوار سے لڑک کر نیچے گر گیا۔ اف ظالم حسینہ، میں نے چلا کر کہا۔ توڑ دیا نا آخر، کیا ٹوٹ گیا؟ شنو نے دیوار سے جھانکا۔ یہ پین۔ میں نے جیب سے پین نکال کر کہا۔ اس سے چیک سائن کیا جاتا تھا، مگر افسوس میرا اکاؤنٹ جس بینک میں ہے وہاں تک کسی چیک کی رسائی نہیں ہے۔ جلیل تو ہوش میں تو ہے؟ شنو گھبرائی۔ تو نے کچھ پی تو نہیں رکھا؟ ہاں، چھٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی، میں نے جھوم کر کہا۔ میری مراد تمہارے نشہ حسن سے ہے اور خمار جوانی سے ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اماں نے سن لیا تو کیا؟ میں کسی خالہ لاؤڈ اسپیکر سے نہیں ڈرتا۔ میں نے سینے پر ہاتھ مارا۔ کیا کہا تم نے اماں کو؟ شنو گھبرائی۔ کچھ نہیں، میں تو کہہ رہا تھا کہ اگر 10,000 مل جائیں میرے خاص اکاؤنٹ سے تو عنایت ہوگی۔ خاص اکاؤنٹ کی اصطلاح سمجھ کر شنو لال ہو گئی۔ اتنی سی بات کے لیے اتنی بک بک؟ میں نے سرد آہ بھری۔ بعد میں نے 10 روپے بھی مانگے تو تم اس سے زیادہ بک بک کرو گی۔ میری مراد رہنے دو اپنی مراد، شنو نے شوخی سے کہا اور نیچے غائب ہو گئی۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں شنو کے پاس رقم رکھوانے لگا تھا کیونکہ اماں میری رقم کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھی، اور میرے پاس ہوتی تو کب کی خرچ ہو چکی ہوتی، جبکہ شنو کے پاس جا کر رقم کا ملنا ذرا مشکل کام تھا۔ اتنی بک بک اسے آرام کرنے کے لیے ہوتی تھی، ورنہ وہ ضدی حسینہ 10 سوال کرتی تھی اور ہر سوال سے ایک نیا سوال پیدا کر لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چھت پر آئی۔ رقم دینے سے پہلے اس نے کہا، رقم کس لیے چاہیے؟ قربانی کے لیے، میں نے کہا۔ بقرعید قریب ہے، میں نے سوچا کہ اس بار میں کچھ قربان کروں۔ جلیل کسی اور کو چکر دینا، اس نے کہا۔ کئی کو دیا تھا مگر پھنسی صرف تم۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ جلدی سے نوٹ نکالو ورنہ میں راست اقدام پر مجبور ہو جاؤں گا۔ راست اقدام؟ شنو نہیں سمجھی، لہٰذا میں نے اسے بتایا کہ میں کس قسم کے راست اقدام کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ بیک وقت غصے اور شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ جلیل بیہودہ کہیں کے، اس نے بمشکل کہا۔ ابھی تو یہیں کا ہوں، میں نے کہہ کر ہمارا رقم دیتی ہو یا؟ اس نے بوکھلا کر جلدی سے مجھے 10,000 کے نوٹ پکڑائے اور نیچے کی طرف بھاگی۔ میں بھی جان چھوٹنے پر خدا کا شکر ادا کرتا نیچے کی طرف دوڑا۔ ویسے میں نے شنو سے غلط نہیں کہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر میرا منصوبہ کامیاب رہا تو جمی کے پورٹیبل بکروں میں سے ایک بکرا قربان ضرور کروں گا۔ جمی بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بکروں کی جماعت کے آگے یوں ٹہل رہا تھا جیسے استاد پرچہ حل کرتے شاگردوں کے سامنے ٹہلتا ہے۔ اب بکرے 10 ہی تھے، وہ کہاں گئے؟ 2 کہاں گئے؟ میں نے جمی سے پوچھا۔ وہ ذرا بیمار لگ رہے تھے، جمی نے کہا، اس لیے میں نے انہیں بیچ دیا۔ بیمار تھے یا مرنے والے تھے؟
میں نے بکروں کو بغور دیکھا۔ مجھے تو یہ بھی مرنے والے لگتے ہیں۔ بکو مت، جمی بولا۔ یہ بتاؤ کہ منڈی تک کیسے جائیں گے؟ ظاہر ہے گاڑی میں بکرے ایک پک اپ میں آ جائیں گے۔ البتہ تمہارے لیے شاید ٹرک کرنا پڑے۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر آ جاؤں گا، جمی خفا ہو کر بولا۔ ایسا غضب نہ کرنا، لوگ تمہیں تو بھول جائیں گے مگر اس سے ضرور یاد رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تو اسی کی وجہ سے پکڑا جائے۔ بہتر ہوگا بائیک مجھے دے دینا اور خود کسی اور چیز پر آ جانا، بکروں سمیت۔ جمی نے بادل نخواستہ چابی مجھے دے دی۔ دیکھ کر چلانا، کچھ ٹوٹ نہ جائے۔ اس کی تو ہر قابل ذکر چیز ٹوٹی ہوئی ہے۔ میری فکر کر، اگر میں ٹوٹ گیا تو تیرے 35,000 سمجھو ڈوب گئے۔ میں تیار ہو کر دوپہر تک آؤں گا۔ اس وقت رش سب سے زیادہ ہوگا۔ اور سنو، جب سڑک کے پاس اور گزرگاہ پر ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جگہ سڑک کے پاس اور گزرگاہ کے زیادہ قریب ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پیسے بچانے کے چکر میں کسی ایسی جگہ نہ جا کر مرنا کہ وہاں سوائے تیرے اور تیرے بکروں کے اور کوئی نہ ہو۔ اتنی عقل میرے پاس بھی ہے، جمی نے گھبرا کر کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ یہ تم وہیں دیکھ لینا تو بہتر ہوگا۔ اس طرح تمہاری اداکاری میں جان ہوگی۔ تم نے صرف واویلا مچانا ہے، لیکن واویلا تو میں نے کرنا ہے۔ تم نے صرف جوابی واویلا کرنا ہے۔ اور راجہ منحوس کیا کرے گا؟ وہ پبلک اکٹھا کرے گا۔ اور ہاں، ایسا نہ ہو کہ تم بکرے ہی بیچ مارو۔ دھل دھلا کر اور میک اپ کے بعد یہ واقعی اچھے لگ رہے ہیں۔ تم نے زیادہ قیمت رکھنی ہے اور اس سے کم قیمت پر بکرا نہیں بیچنا۔ کوئی اور ہدایت رہ گئی ہو تو وہ بھی دے ڈالو، جمی نے طنز کیا۔ تمہیں تو خدا ہی ہدایت دے گا۔ میرا تو صرف ایک ہی مشورہ ہے۔ ممکن ہے کچھ احمق بھی منڈی میں آئے ہوں اور وہ تمہاری منہ مانگی قیمت بھی دینے کو تیار ہو جائیں، تو لالچ میں آنے سے پہلے ہی سوچ لینا کہ میرا نام جلیل ہے، جلیل الزماں۔ کیا کر لو گے تم؟ جمی نے سوچ کر پوچھا۔ میں تو کچھ نہیں کروں گا، میں نے عیاری سے کہا، لیکن وہ تھانے دار ابھی تک ان ماں بیٹی کی تلاش میں ہے جنہوں نے اس کی بہنوئی اور بہن کو تمہارا فلیٹ خالی کرایا تھا۔ خلیل الزماں، بلیک میلر کی اولاد، جمی نے مردہ لہجے میں کہا۔ میں بکرے نہیں بیچوں گا، اگر کوئی سونے کے دام تول دے تب بھی نہیں بیچوں گا۔ تم عقل مند ہو گئے ہو میرے موٹے بچے، میں نے جمی سے کہا اور اس کی ہیوی بائیک کو کک مارنے لگا، مگر انجن صرف خرراہ کر رہ جاتا تھا، سٹارٹ ہونے کی بجائے۔ اور جب میں اچھے خاصے سرد موسم میں پسینے پسینے ہو گیا تو جمی نے مسکرا کر آگاہ کیا، اس میں پیٹرول نہیں ہے۔ تو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی، موٹے سور، میں نے جھلا کر کہا۔ اتنی دیر میں میرا تیل نکل گیا، معاف کرنا، یاد نہیں رہا تھا، جمی نے معصومیت سے کہا۔ میں اس پر لعنت بھیج کر بائیک کے مردے کو کھینچتا ہوا قریبی پیٹرول پمپ تک لے گیا، جو خوش قسمتی سے صرف 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اگر مجھے ایک سواری کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو جمی کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر بھی لعنت بھیج دیتا۔ میں نے ہانپتے ہوئے پیٹرول پمپ کے بوائے سے 4 لیٹر پیٹرول ڈالنے کو کہا۔ اس نے طنزیہ نظر سے موٹر سائیکل پر نظر ڈالی۔ خیر سے والد ماجد نے لی ہوگی، اس نے پیٹرول ڈالتے ہوئے کہا۔ کتنے میں پڑی تھی؟ تمہاری والدہ سے کم میں ہی پڑی تھی۔ میں نے رقم کی ادائیگی کی اور اس سے پہلے کہ مشتعل بوائے پیٹرول مجھ پر ڈال کر تیلی دکھاتا، میں فرار ہو گیا۔ میں نے راجہ کے گھر کا رخ کیا۔ موٹر سائیکل میں ہارن نہیں تھا، لیکن اس کی جیٹ طیارے جیسی آواز کی موجودگی میں کسی ہارن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن راجہ سے پہلے اس کا باپ نکل آیا۔ راجہ کے بارے میں پوچھنے پر اس کتے کی طرح گھرایا جس نے دوسری گلی کے کتے کو اپنی گلی میں دیکھ لیا ہو۔ کہاں ہوگا وہ حرامی، اپنے باپ فتو کے ہوٹل میں مرا ہوگا، وہ بھی ایک نمبر کا حرامی ہے۔ اس کے باپ
بعد راجا کے باپ نے فتو کے آباء و اجداد کے بارے میں جو کہا، اس سے اگر فتو کا شجرہ نسب تیار کیا جاتا تو اس میں تمام ناپاک اور حرام جانوروں کے ساتھ راجا کے آباء و اجداد کی بھی آمیزش ہو جاتی۔ اس سے پہلے کہ راجا کا باپ میرے بارے میں گوہر افشانی کرتا، میں نے فرار ہونے میں بہتری سمجھی۔ آخر میں راجا کے باپ نے کہا، کاش راجا کے بجائے کوئی گدھا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ابھی بھی وہ کسی لاوارث گدھے کی سی زندگی گزار رہا ہے، میں نے فرار سے پہلے کہا۔ اس کے بعد جو راجا کے باپ نے کہا وہ موٹر سائیکل کے شور میں سنائی نہیں دیا۔ فتو کا ڈیک ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن یہ بات مجھے موٹر سائیکل رکنے کے بعد معلوم ہوئی۔ فتو نے ڈیک بند کر کے غور سے موٹر سائیکل کو دیکھا اور خلاف توقع اشتیاق سے پوچھا، یار جلیل، یہ چیز کہاں سے لے آیا؟ پہلے میں اسے بتانے جا رہا تھا کہ یہ میری نہیں، لیکن فتو کے شوق کو دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کبھی پوچھا ہے کہ یہ جو تم تمباکو مار کا پتی چائے میں ڈالتے ہو کہاں سے لاتے ہو؟ لیکن فتو نے برا نہیں مانا۔ وہ خود چائے لے کر اس میز پر آ گیا جس پر راجا بیٹھا پورے انہماک سے گانا سن رہا تھا۔ ظاہر ہے گانا صرف بالغوں کے لیے تھا۔ کیسی شاندار چیز کا ریٹ مار کر رکھا ہے۔ فتو نے آنکھ بھر کر موٹر سائیکل کو دیکھا۔ یہ کیا ریٹ مارے گا؟ راجا نے کہنا چاہا مگر جملہ ادھورا چھوڑ کر چلایا۔ وہ بتانے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل جمی کی ہے اور میں نے اس کے پاؤں پر جوتا مارا تھا۔ اس نے پیر اٹھا کر اس کا معائنہ کیا۔ کیا ہوا؟ فتو چونکا۔ ایک کتے نے کاٹ لیا۔ راجا نے قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا۔ چھوٹا دوڑتا ہوا آیا۔ کیسا بات کرتا ہے استاد؟ ابھی ہمارا باپ زندہ ہوتا تو ہم تیرے سے گالیاں کیوں کھاتا؟ ابھی اندر کتا گھس آیا ہے۔ فتو سخت تشویش زدہ لگ رہا تھا۔ اس نے راجا سے پوچھا، کتا پاگل تو نہیں تھا؟ مجھے کیا معلوم، راجا نے بھنا کر کہا۔ تمہیں کاٹے گا تو پوچھ لینا۔ اب چھوٹا اور اس کا استاد مل کر میزوں کے نیچے کتے کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ کیا خباثت تھی؟ راجا نے سرگوشی میں کہا۔ کچھ نہیں، بس تیری زبان بند کرنا تھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ فتو واپس آ گیا۔ کتا تو نہیں ہے، شاید بھاگ گیا۔ کہاں بھاگا ہے؟ راجا ابھی تک وفا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دوسری ٹانگ پر بھی کتا نہ کاٹے تو خاموش بیٹھ۔ یہ کتا میرا مطلب ہے موٹر سائیکل کہاں سے لی؟ یہ تو ملٹری کا ماڈل ہے۔ اس کے بعد جو فتو نے موٹر سائیکل کے بارے میں بتانا شروع کیا تو اس کا شجرہ نسب تک بیان کر دیا۔ میں دم بخود رہ گیا تھا۔ تجھے یہ سب کیسے معلوم؟ بہت ساری باتیں تو میں بھی نہیں جانتا۔ پہلے فتو فخر سے مسکرایا اور پھر سرد آہ بھری۔ ایک زمانے میں مجھے بھی اس قسم کی موٹر سائیکل کا شوق ہوا تھا، لیکن بڑی مہنگی چیز ہے۔ خود مجھے خاصی مہنگی پڑی۔ مالک ضرورت مند تھا اس لیے مل گئی۔ جلد میں اس کو ری کنڈیشن کروں گا۔ اس پر بہت خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد پارٹ تو اب ملتے بھی نہیں ہیں۔ فتو جلدی سے بولا۔ اور یہ پیٹرول بھی بہت کھاتی ہے۔ ایسا کر بیچ دے اسے، فتو نے مشورہ دیا۔ بیچ دو؟ میں نے صدمے سے کہا۔ میں اسے بڑی محبت سے لیا ہے، لیکن تو اسے رکھ نہیں سکتا تو فائدہ؟ اگر تو کہے تو میں اسے 10,000 میں لینے کو تیار ہوں۔ فتو کا انداز ایسا تھا جیسے کسی غریب کی طلاق یافتہ اور عمر رسیدہ لڑکی کو عقد میں لینے کی بات کر رہا ہو۔ مجھ پر صدمے کا دوسرا اٹیک ہوا۔ 10,000 اور 14,950 میں تو میں نے لی تھی۔ میرے پاس اتنی ہی رقم تھی فتو۔ چل تو 15,000 لے لے، فتو نے فوراً کہا۔ اگر تو 18 دے دے تو میں غور کر سکتا ہوں، میں نے کہا، اور بالآخر 16,000 پر بات طے ہو گئی۔ سودا ہونے کی خوشی میں فتو نے ہمیں بالائی والی چائے پلائی اور جب ہم باہر آئے تو راجا سخت بدحواس تھا۔ ابے جلیل، یہ تو نے کیا کیا؟